اردو ادب سے تعلق رکھنے والے تمام سامعین کا میں محمد جلیل صدیقی خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم روبرو ہونے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان شاعر سے جن کی شاعری میں جذبات بھی ہیں اور احساس بھی۔ آپ نمائندگی کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کی، ایک نوجوان شاعر ہیں۔ شاعری ان کو وراثت میں ملی ہے، ان کے دادا حضور اور والد محترم کاشی پور شہر کے ایک نامور شاعر ہیں۔ آپ نے گریجویشن کے بعد MBA کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کیا، لیکن ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ بہترین شاعری کرتے ہیں۔ تو چلیے سیدھے ہم روبرو ہوتے ہیں محمد شارق صدیقی سے۔ محمد شارق صدیقی، آپ کا آج کی اس پوسٹ کارڈ میں بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ تو مسٹر شارق صدیقی، میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس جو آپ نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے بڑی مبارکباد دینا چاہوں گا، شکریہ۔ اور شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اس لائق سمجھا کہ مجھ سے آپ سوال جواب کریں۔ تو آپ نے جہاں تک سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کچھ اپنے تعلق سے کچھ تعارف اپنا پیش کروں، جی، کچھ میرے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ تو آپ نے رکھی دی ہیں کہ میرا نام شارق صدیقی ہے۔ جی، میں شہر کاشی پور سے تعلق رکھتا ہوں جو اتراکھنڈ میں، یہ نینی تال کے پاس پڑتا ہے۔ جی، اور میرا جو تعلق ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے ہے جو اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے دادا جناب احمد کاشی پوری تھے جن کا ابھی لگ بھگ 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا، اور وہ فارسیدہ شاعر تھے۔ اس علاقے میں اگر میں کہوں تو وہ اکلوتے تھے جنہیں فارسی آتی تھی، اور وہ اردو اور فارسی میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ جی، اور اس کے بعد اس ادب کو سنبھالا میرے والد صاحب نے جن کا نام اقبال ادیب کاشی پوری ہے، جو بہت اچھے اور بڑے گہرے شعر کہتے ہیں۔ اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو بھائی مجھے تو یہ وراثت میں ہی ملی ہے۔ تو شارق صاحب، آپ کی شاعری کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے دادا حضور ایک بہترین شاعر تھے اور آپ کے والد محترم، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ خراج عقیدت کے روپ میں اپنے دادا حضور کے لیے انہی کی شاعری کا کوئی شعر سنائیں۔ جی، جہاں تک سوال ہے دادا جناب احمد کاشی پوری کی شاعری کی، جی، تو وہ میرے دادا تو ہیں لیکن ان کی شاعری اتنی خوب ہے کہ میں ان کا فین بھی ہوں، اور ان کی شاعری سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کے تمام شعر مجھے یاد ہیں۔ جی، تو ایک مطلب مجھے ان کا یاد آ رہا ہے کہ رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی، رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی، تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی، واہ واہ، تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی، رات ہم ہی سے نہ کاٹی گئی تنہائی کی، تیرے غم نے تو بڑی حوصلہ افزائی کی، بہت خوب تھا، اور بہت عمدہ خیال۔ غالب و میر کے منصب کو نہ پہنچا کوئی، غالب و میر کے منصب کو نہ پہنچا کوئی، یوں تو لوگوں نے بہت کافیہ پیمائی کی۔ واہ واہ صاحب، یوں تو لوگوں نے بہت کافی پیمائی۔ ایک اور مطلب مجھے ان کا یاد آ رہا ہے جی، ارشاد۔ کہ میں تو ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا، میں تو ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا، میں تو ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا، کوئی ہوتا تو صحیح مجھ کو منانے والا۔ بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ۔ کوئی ہوتا تو صحیح مجھ کو منانے والا۔ دیکھ کتنے آسان لفظوں میں آپ کے دادا محترم نے اپنی بات کہہ دی کہ میں تو ہرگز بھی نہ تھا روٹھ کے جانے والا، کوئی ہوتا تو صحیح مجھ کو منانے والا۔ بہت خوب تھا، بہت خوب۔ تو آپ کے دادا حضور بہترین شاعر ہیں، سنا کہ ان کا کوئی غزلوں کا انتخاب بھی شائع ہوا ہے، اور معروف شاعر ہیں، میں بھی واقف ہوں بہتر طریقے سے۔ لیکن آپ کے والد محترم جناب اقبال ادیب صاحب، وہ بھی کاشی پور شہر کے ایک بہترین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی غزل، ان کی شاعری سے کچھ آپ کا منتخب کیا ہوا کلام آپ وہ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ بالکل، دادا کے بعد والد صاحب نے اس ادب کو سنبھالا، جی، اور تمام اشعار ان کے بہت خوبصورت ہیں، اور مجھے ان کی غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں کہ مطلب عرض ہے کہ حیرت نہیں جو آپ کے آنسو نکل گئے، حیرت نہیں جو آپ کے حیرت آنسو نکل نہیں گئے، جو آپ کے آنسو نکل گئے، اکثر غموں کی آنچ سے پتھر پگھل گئے، اکثر غموں کی آنچ سے پتھر پگھل گئے۔ بہت خوب۔
حیرت نہیں جو آپ کے آنسو نکل گئے، اکثر غموں کی آگ سے پتھر پگھل گئے، اور جذبہ تیری تلاش کا کتنا عجیب تھا. جذبہ تیری تلاش کا، واہ صاحب، جذبہ تیری تلاش کا کتنا عجیب تھا. ہم منزلوں کی حد سے بھی آگے نکل گئے. بہت خوب، بہت خوب. ہم منزلوں کی حد سے بھی آگے نکل گئے. واقعی آپ کے منتخب کیے ہوئے اشعار سے لگتا ہے کہ آپ کے دادا حضور اور آپ کے والد محترم ایک نامور اور نمایاں شاعر ہیں کاشی پور شہر کے، اور ایک لمبے وقت سے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے آپ سے آپ کے بارے میں کہ جی آپ بھی ماشاءاللہ ایک شاعر ہیں اور بہترین شعر کہتے ہیں. آپ کو یہ شاعری کا شوق کہاں سے پڑا؟ کیونکہ جیسا میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ نے گریجویشن کے بعد MBA کیا اور آپ مارکیٹنگ میں جانا چاہتے تھے، اس کے بعد آپ نے ایز اے ٹیچنگ اپنا پروفیشن سنا، لیکن شاعری آپ کے من میں کہاں سے پیدا ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے، شاعری کا شوق جو مجھے لگا، مطلب ویسے تو کہنا چاہیے کہ میرے خون میں ہی شاعری ہے، جی، کیونکہ دادا والد دونوں شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، جی، تو وراثت میں ملا ہے یہ وراثت شوق. میں. لیکن میرے اندر جو باقی میرے خاندان میں جتنے بھی بھائی بہن ہیں، ان کے علاوہ میرے اندر جو دلچسپی پورے شعور کے ساتھ جو میں نے شاعری میں قدم رکھا، وہ لگ بھگ 2009-10 کا وقت تھا جب میں MBA کر رہا تھا. جی، تو مجھے لوگ اسکول میں، کالجز میں مجھ سے لوگ بہت سارے پروگرامز کرواتے تھے، ایکٹنگ اسکٹس اور آپ کے اینکرنگ. تو اینکرنگ میں تھوڑا بہت شاعرانہ اسے کر دیا کرتا تھا، جی، کیونکہ مجھے بہت سارے شعر لوگوں کے، گھر والوں کے اور دوسرے شعراء کے یاد تھے. تو وہیں پڑھنے کا آپ کا شوق رہا. جی. پھر میں نے سوچا کہ جب اسی زمانے میں فیس بک کا بڑا چلن شروع ہوا تھا، جی، ٹویٹر، فیس بک، تو میں نے سوچا کہ دادا اور والد صاحب کی شاعری جو ہے وہ میں اس پر پروموٹ کروں گا. تو وہاں پر میں کچھ ایسے اردو ادب کے گروپس سے جڑا، جس میں ایک شاعر کلب کا نام ہے جو اسے ہادی جاوید صاحب چلاتے ہیں. جی. تو وہاں پر میں نے دادا اور والد صاحب کی شاعری کو پوسٹ کرنا شروع کیا. لوگوں نے بڑا سراہا، پسند کیا، اور انہی لوگوں کی صحبت میں رہ کے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے شاعر حضرات موجود تھے، تو انہی لوگوں کی صحبت میں رہ کے پتہ نہیں ایک دن میں خود بخود شعر کہنے لگا. اور ان تمام جو وہ شعراء تھے جو اس گروپ میں موجود تھے، انہوں نے بھی میری مدد کی، اور انہوں نے دلچسپی پیدا کرنے میں بخوبی رول ادا کیا ہے، اور بہت سارے نام ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے دادا محترم اور والد محترم کے کچھ اشعار ہمارے سامنے پیش کیے. تو سامعین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے، تو میں شارق صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے نوجوان کے لیے اپنی پسندیدہ کچھ اشعار پیش کریں. جی، بہت بہت شکریہ. اردو کے تعلق سے ایک شعر میرا نوجوانوں کو بہت پسند آتا ہے. جی. کہ اس کے قبضے میں ایک گلستان ہے، اس کے قبضے میں گلستان ہے، پھر بھی خوشبو سمجھ نہیں آتی. پھر بھی خوشبو سمجھ نہیں. اس کے قبضے میں ایک گلستان ہے، پھر بھی خوشبو سمجھ نہیں آتی. جس کی خاطر میں شعر کہتا ہوں، اس کو اردو سمجھ نہیں آتی. بہت خوب، بہت خوب. جس کی خاطر میں شعر کہتا ہوں، اس کو اردو سمجھ نہیں آتی. اردو سمجھ نہیں. ایک غزل میں سنانا چاہوں گا کہ جانتے ہو کہ کیا بدلنا ہے، جانتے ہو کہ کیا بدلنا ہے، سب کچھ اس کے سوا بدلنا ہے. بہت خوب. سب کچھ اس کے سوا بدلنا ہے، سب کچھ اس کے سوا بدلنا. اور ہے کوئی جو وفا کرے مجھ سے، ہے کوئی جو وفا کرے مجھ سے، مجھ کو ایک بے وفا بدلنا ہے. بہت خوب. مجھ کو ایک بے وفا بدلنا ہے کوئی جو وفا کرے مجھ سے، مجھ کو ایک بے وفا بدلنا ہے. بہت. وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہوں میں، وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہوں میں، مجھ کو یہ آئینہ بدلنا ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. مجھ کو یہ آئینہ بدلنا ہے. مجھ کو یہ آئینہ بدلنا. منزلوں کو بدل لیا ہے بہت، منزلوں کو بدل لیا ہے بہت، اب مجھے راستہ بدلنا ہے. بہت عمدہ. اب مجھے راستہ بدلنا ہے، اور بھول جاتا ہوں روز گھر کا پتہ، بھول جاتا ہوں روز گھر کا پتہ، مجھ کو گھر کا پتہ بدلنا ہے. مجھ کو گھر کا پتہ. مجھ کو گھر کا پتہ بدلنا ہے. اور اس غزل کا مقطع ہے، کافی لوگوں کو پسند آتا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، اس کے جملے سے تھا بدلنا ہے. بہت عمدہ، بہت. اس کے جملے سے تھا بدلنا ہے. وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، اس کے جملے سے تھا بدلنا. کتنی عمدہ شاعری
آج کے اس نوجوان شاعر کی ہے. تو میرا اگلا سوال بھی اسی تعلق سے ہے کہ شارق صاحب آپ کی یہ شاعری اتنی آسان اور ایک عام فہم شاعری ہے جو ایک دم دل میں اترنے والی شاعری ہے, کیا یہ آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا ایک فطرتاً نکل جاتی ہے؟ جی میں یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. جی میں مانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ شاعری کیونکہ کمیونیکیشن ہی ہے, بالکل بالکل, تو یہ اسی زبان میں ہونی چاہیے جو آڈینس سمجھتی ہے. جی تو آج کل کی جو آڈینس ہے اور جو آسان زبان وہ سمجھتی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے کنیکٹ کروں اور اسی آسانی کے ساتھ شاعری کروں. حالانکہ بڑے بڑے شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ آسان شاعری کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو کیونکہ مجھے کافی بڑے اچھے اچھے شعراء کی صحبت حاصل ہے, تو ان لوگوں سے میں نے یہ ہنر سیکھا ہے, اور جتنی آسان طریقے سے اپنی بات میں شعر اور غزل کے ذریعے سے رکھ سکتا ہوں تو وہ میں کوشش کرتا ہوں. تو دوستوں, آج ہمارے بیچ تھے کاشی پور شہر کے ایک نوجوان شاعر محمد شارق صدیقی. ان کا کلام آج ہم نے سنا, ان سے روبرو ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی سامعین کا جنہوں نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک میں محمد جلیل صدیقی آپ سے الوداع کہتا ہوں. اللہ حافظ.